میرے تو ٹھیکیدار ہو، میرے کیا لگتے ہو؟ جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، میں اپنے کام کرتی ہوں، آپ کتے کی طرح نہ بھونکے، 2 سال ہو گئے بھونکتے ہوئے، ابھی بس کر دے. کیا ملا آپ کو؟ مجھے یہ چیز تو بتائیں کہ 2 سال ہو گئے آپ نے ایک عورت کو کیا نہیں کہا، تو آپ کو ملا کیا ہے؟ کیا وہ چلی گئی؟ کیا اس نے اپنا کام شروع کیا ہے؟ کیا اس کو سمجھ نہیں ہے جس نے 14 سال جو نا مدرسے میں لگائے، پڑھائی میں لگائے؟ کیوں لگائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے نا تعلیم، اپنی تعلیم کو آگے بڑھا رہی ہے. آپ لوگوں کو کیا ہے؟ تو پھر بھی وہی کھڑی ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے جو تعلیم دی ہے اس کو میں نے پھیلانا ہے. پھر بھی وہ ایک انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے نا. اس کے اندر بھی ایک دل ہے، ایک عورت ہے، وہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے. بس کر دو، اب بس کر دو بندو خدا کو. اب جان چھوڑو اس عورت کو، اپنا کام کرنے دو، آپ اپنا کام کریں. نہیں کسی کو مانتی تو آپ زبردستی بنوائیں گے. آپ نے 2 سال اس عورت کے ساتھ کیا کیا ہے کہ آج آ کر کہیں گے کہ آپ سب کو کہہ رہی ہو، آدھے کو کہہ رہی ہو، پورے کو کہہ رہی ہو، ابھی جو آیا نہیں اس کو کہہ رہی ہو. بس کرو نا، یہ بھی تو دیکھو نا. ایک عورت کو آپ مردوں نے 2 سال ہو گئے 15-16 براڈوں سے آپ پتر آ کر گالیاں نکالتے ہیں، کبھی اپنی براڈو پہ نکالتے ہیں، کبھی دوسروں کے پاس جا کر نکالتے ہیں. آپ کو ملا کیا ہے یہاں سے؟ وہ چیز بتا دو کہ میں بھی گالیاں نکالوں تاکہ مجھے بھی کچھ ملے. بنت ہوا، یہ جو ہے خدا نا کا واسطہ ہے، جس کا دل پریشرائز چاہتا ہے وہ آئیں، کرنے اچھی کے لیے بات کریں اور چلے جائیں، میں آپ اور کو بڑی بس کر اچھی دیں. بات یہ سناتا فتنہ ہوں. فساد پھیلانا چھوڑ دے. خدا کا واسطہ ہے، بنت جا کر ہوا، اپنی بنت براڈو ہوا، لگا کر گالیاں نکالو، جو پیاری مرضی بہن ان کا میری جو بات کام ہے سنو، ان کو کرنے دو. پیاری آپ بہن. نہیں عمر بند کرا صاحبہ سکتے کسی کی براڈ کو اور نہ کسی کی زبان کو. آپ بن اپنی زبان کو سنبھالیں اور جائیں، ان کا کام کرنے دو. بنت ہوا، میں آپ کو بڑی پیاری بات سناتا ہوں نا. ایک بندہ آج کل تھا، وہ لوگ اپنی بیوی کو پیٹ رہا ہے. ہمسائے آ گئے، وہ چیخ رہی ہے، اس کو پیٹ رہا ہے. ہمسائے آ گئے، ہمسایوں نے پوچھا کہ کیوں پیٹ رہا ہے، اس کا کیا جرم کیا ہے؟ تو کہتا ہے یہ داڑھی نہیں رکھتی. تو ہمسایوں نے بولا بے شرم انسان، دماغ خراب ہے کہ عورت کو داڑھی نہیں آتی. کہتا ٹھیک ہے، رکھے نہ رکھے، نیت تو کرے. نیت تو کر دے صحیح. پیغمبر کیوں نہیں ہوئی؟ ایک عورت پیغمبر کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ بالکل. ولی. اچھا صاحبہ بنت عباس صاحبہ، جی وہ جی آپ جی. کی بلاڈ پہ ایک دفعہ ڈاکٹر سائمہ اور رحمت بی بی جو ہیں وہ بھی گالیاں نکال رہی تھی کسی وطنی مدعے کو بہت زیادہ، اور مرد اور عورت کی شرمگاہوں والی گالیاں نکال رہی تھیں. آپ نے ان کو ڈسکنیکٹ نہیں کیا لیکن نہیں میں ان کو کہا تھا، ان گالیاں اس کو نہیں نکال رہی تھی، اسی کی گالیوں کو جو ہے نا دوسری طرف دیکھیں میری بات سنیں، یہ گالی کرتی یہاں ہے. پر بنت یہاں تو ہوا ایک گالی بڑا میں تماشا نے بنایا 1 ہوا منٹ ہے. پہلے گالی دی ہے. ان مردوں آپ کو کو پتہ ہے میں نے گالی 2.5 دی ہے سال جو یہی. رحمت بی بی کے ساتھ کنجر خانہ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اور رحمت بی بی نے گالی نکال دی تو وہ گالی نکال دی. یعنی تم 2 2.5 3 سال سے جو مرضی کرتے رہو، تمہیں جواب دیا تو گالی ہو گئی. انہوں نے اس طرح اس گالی کو تو دی ہے جوتے جیسے وہ اٹھا کے پہلے مارنے بندی تھی. چاہیے تھے جو کچھ تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا. نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ نہیں وہ سوچ رہے گالی ہیں نا کہ جیسے اس کو ہم نے ابراڈ چھڑا دی ہے وہ واپس آئے گی، اسی طرح آپ کو بھی. ان کو یہ نہیں نہیں پتا نہیں کہ وہ ہم بھی. گالی تو نہیں تھی، وہ ایسے تھا جیسے غریب کا کتا امبیر کا ٹومی. ویسے یہ نیچے جو میں گالیاں، کہتی ہوں کہ 2.5 سال یہ چسکے لیتے ہیں گالیوں کے، عمر وہاں پر صاحبہ، ڈھیروں ڈھیر بیٹھے ہوتے ہیں، عمر وہاں صاحبہ پر جو ہے نا ایک ایک آ کے میں انج کرا تے فلانا کہندا میں انج کرا تے پمکانا کہندا میں انج کرا، تے تسی تو دی گلی چ نہیں وڑ سکدے. وہ تہاڈی اوقات ابھی کی جو ہے؟ وہ گھر گئے بیٹھی گلاں مصطفیٰ کری وہ جاندے ہو. شیعہ تھے. عمر باب دی بیٹی، رحمت دی بیٹی، فلانے دی دھی، فلانے دا، اگلیاں تانوں چھتر تے نہیں جان دیاں بغیر تو. وعلیکم السلام ایوری ون. جی عمر صاحبہ، اچھا یہ جو تسی نیچے، گلاں کر کے خوش ہو جاندے ہو. یہ عمر جو صاحبہ نیچے، نیچے نا وہ یہ ایک جو سیکنڈ وہ رکے نیچے، بھائی، نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. عمر عمر جی یہ میں جو صاحبہ نیچے سمجھتا گالیاں دے رہے ہیں نا، یہ عمر بہت صاحبہ ان بڑی کا یہ ایک لوگ غلطی حل، گالیاں دے رہے ہیں اور نا یہ ان کا ایک بھائی حل یہ بھی ہے جو گالیاں دے رہے ہیں نیچے، کہ کمنٹ بند بھی کر سکتی ہیں ساری کمنٹ. جی عمر صاحبہ یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ لوگ دیکھیں گالیاں میری دے بات رہے ہیں اور سنیں آئی رپورٹڈلی کے کریں. صاحب، جی جی. یہ میں ریکارڈنگ کرتی ہوں، یہ میں سکرین شاٹ لیتی ہوں، یہ میں پارلیمنٹ میں عابد شیر علی کو، احسن اقبال کو، اپنا پرویز رشید کو،
उनको सेंड करती हूँ, मैं उन लोगों के बारे में बताती हूँ कि ये लोग हैं जो लिबादा ओढ़ के ये कुछ कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको ब्लॉक नहीं करती। उम्मे सिस्टर, वो खुद लिबादा ओढ़े हुए हैं जिनके आप नाम ले रही हैं, पॉलिटिकल लोग, वो किसी का मैंडेट चुरा के वहाँ पे चोरों की तरह बैठे हुए हैं और वो खुद भी सारे चोर हैं। उनकी क्या मेरी बात जिंदाबाद सुने, है के साहब, अब मेरी बात सुने, चोरों को आप चोर- मेरी बात सुने, जहर एक को जहर ही काटता है सेकंड, ना, एक मिनट, जहर को जहर तो ही क्या अभी वो काटता है। गवर्नमेंट नहीं है? गवर्नमेंट है लेकिन दे डोंट केयर। जिस वक्त हम लोगों ने गवर्नमेंट को एक चीज जो है उनको बावर करवानी है, तो जो गवर्नमेंट होगी उसी को करेंगे ना। सिस्टर, अगर कोई बैरिकेड रूल चोरी ऑफ लॉ करके तो बैठा है कि जो भी नहीं, बैठा है, नहीं, तो प्यारे भाई, लेकिन rule वो of इस law वक्त तो मौजूद तो है। मेरे प्यारे भाई आप सीसीडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, रूल ऑफ लॉ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वहाँ पे। देखिए मेरी बिल्कुल ऐसे ही बात ये है, ये सब अगर वीडियो proof है तो आप भी दे सकते हो। में डाल देंगे। मेरी बात सुने, अच्छा वो देखिए किधर गए हैं? मैं इस वक्त कोई सियासी बात नहीं कर रही। अब मैं अगर रानी बाजी को भेजती हूँ, अलीमा को, कि हालांकि मेरी नानी और उनकी एक दीवार है जमान पार्क में, इकट्ठी, मतलब एक दीवार है हम लोगों की, उनका वैसे ना कॉर्नर मेरी बना नानी घर भी उधर ही है, रहती हमारा है। नॉन कर मेरी नानी का, ठीक है। अब मैं उनको कहूँ कि जी ये मैं पार्लियामेंट में कोई चीज उठाना चाहती हूँ तो वो कर सकती है। पार्लियामेंट में मैं उन्हीं लोगों को कहूंगी जिनकी मैं गवर्नमेंट है। आपको कनाडा में आपने फ्रॉड किया था क्या? ओ यार नीचे हाँ, तो आपने फ्रॉड जी, बिल्कुल, फ्रॉड का इधर इल्जाम आइए, लगा एक था आप मिनट, पे। जी एक मिनट, बिल्कुल, एक मैंने मिनट। कनाडा में फ्रॉड किया एक था। मिनट। आपकी वालदा जो थी ना वो आई थी। अब सुन रहे हैं फाइज साहब? उम्मा सिस्टर प्लीज एक मिनट। फाइज साहब इनको सुना लेने देना मुझे। फाइज साहब अपना म्यूट हटाएं। भाई साहब फाइज साहब म्यूट हटाएं। साहब जिंदा हैं फाइन साहब, फाइन साहब गुजरते नहीं। फाइज साहब अपना म्यूट हटाएं। आप बम अच्छा फैन साहब प्लीज जवाब देना कि आपको क्या तकलीफ हुई अगर इन्होंने फ्रॉड किया तो। फ्रॉड हुआ है ना, चोरी उसकी की, वालदा के अगर साथ इस फ्रॉड हुआ औरत ने बदमाशी की, जो भी कुछ किया, मुझे ये बताएं कि आप इसकी कब्र में जाएंगे कि ये अपनी कब्र में जाएगी, जरा बताएं प्लीज। नहीं फाइन साहब, लगता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए। हाँ, दो उन्होंने fraud ये पता किया। कौन बंदा है आप ये जो नीचे अभी comments जिसके लिख साथ रहे बात हैं। नहीं हो रही थी, वो जो आया था किंग नाम के साथ, ये वो आदमी है। हाँ जी, मैं आइडिया बदली बार करके ये जो किंग आदमी नहीं था जो कह रहा था कि किंग कॉन्ग के नाम के ऊपर आया था, किंग कॉन्ग के नाम पे। अच्छा हमारा एक बाप जो मौजूद था, बड़ा वो बंदर है ना मुझसे किंग बात कॉन्ग, करना वो चाहते था। थे, इन ओ मैं खबीसों साहब मैं को गुजारिश कर लूं, देखिए जी बात पता क्या है कि आपकी बड़ी माजरत के साथ रिफ्यूटिंग जितने खत्म नबूवत के मुजाहिदीन है ना वो तशरीफ ले जाएं, हमें अपनी कोई बात कर लेने थे, हमें माफ करें, आप जाएं जाके अपने काम करें जाके, रोटी कपड़ा मकान ठीक क्या है। ख्याल है आपका? सब दी माँ आ गई है बिनते हवा, सब दी माँ आ गई। नाराजगी ना करें आप। देखिए मुझे आप लोग माफ कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं साहब मैंने क्या किया, मैं तो बैठा मैंने कहा जितने भी लोग खत्म नबूवत के मुजाहिद है ना, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दें। अब मैं जाए, साहब मेरे से क्यों नाराजगी करती हैं, मैं आपका बेटा मैं बन कोई के नाराज नहीं हूँ। कपड़ा मकान, बात सुनो, आप बच्चे हो ना, तो बच्चे के बच्चे जी रिफ्यूटिंग साहब सॉरी सॉरी उम्मे सिस्टर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੇਰ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। अल्लाह अकबर जिए उम्मे साहिबा जिए। जिनको अल्लाह की मदद हो और जिनको दीन इस्लाम की तालीम हो वो कभी हार नहीं मान सकते। तो आप लोग चुप करके साइड पे हो जाएं, 2 साल बहुत ज्यादा अरसा हो गया है, अब आप मर्दों की मैं कहती हूँ कि यकीन करो कि ये पैरों च घुंघरू पा के ना ते नचना शुरू कर देन, खुसरिया दे नाल रल जन जाके। 2.5 साल हो गए ने ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਂਥੀਓ, ਔਰ ਹੁਣ ਖੁਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਓ ਤੇ ਇੰਜ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਗੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸਰੇ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜੜਿਓ। अब शुरू हो जाओगे आप, मर्दों को गालियां क्यों निकाली?
ਹੁਣ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੇ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੇਜੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੁਖੰਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। शर्म आनी चाहिए। वॉरियर जड़ा है वो आप मांग के खांदा है। मैं आपको इनको कोई बात मनवाने का तरीका अगर बताऊं तो आप बिल्कुल प्यार से बात मुखन्नस जेड़े ने ना ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖੰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ आप लोग कर रहे हैं ਕਸ਼ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੁਣਨ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਆ। ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ अच्छा जो हिजड़े होंगे वो ज्यादा बोलेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, अब जो बात आप लोग यहाँ करना चाहते थे वो हमने स्टार्ट कर दी। आप अपने बराडू पे जाओ, गालियां निकालो कि आज आपको हमको हिजड़ा बोल दिया, हमें अपना काम करने दो। बिनते हवा साहबा मुझे कह रही हैं। बिनते हवा ये आमर अवान आया था ना, ये आमर अवान आया सी ये ओदा ही वो शायद नहीं हम आपकी बात करते हैं ए ओदा छोटा मुंडा ते इत्थे मेरे कोल ही रहंदा ते मेरे कोल रोटी खा के जाता फ्री है। चलो वो जो ना आमिर साहब आप अपनी ब्रांड लगाएं और प्रूफ करें, लगाएं तस्वीरें, निकालें गाली, हमें अपना काम करने दें। उम्मे साहबा एक छोटी सी गुजारिश अगर आपकी इजाजत हो तो। जी 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 फरमाइए जनाब। ਜੇ आप ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਪਰਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਸਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੈ ਔਕਾਤ ਹੈ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਬੜਨਾਗਾ। ਹਮਾਰਾ ਇੱਧਰ ਮਿਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਔਰਤ- ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਮੈਂ ਸਕੇ। ਵੇਖਿਆ ਗਾਂਡੂਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਿਬੜਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰੋ, ਬਣਿਆ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ पास क्यों ਮਾਂ आए? ਤੂੰ ਗੰਡੂ ਬਣਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਹਦਾ ਮਹੱਲੇ ਕੋਈ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਾਂਡੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਗਾਲੀ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣਾ- ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਦੀ ਦੂਜਾ ਮਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਅਮਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ। ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਨਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। बहुत अफसोस होया कि आपके बच्चों के साथ बुरा हुआ। आप बड़ा अपने बच्चों अफसोस को है, बड़ा संभालना। अफसोस है भाई। हम अफसोस के सिवा क्या कर सकते हैं? ये झुक नहीं सकती, ये टूट सकती है। हाँ जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। और कहते मुखालिफ से ना घबराए गुलाम, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऊंची उड़ान के लिए आजते हो गई उम्मे उम्मे, आजते हो गई उम्मे उम्मे, आजते हो गई उम्मे उम्मे। जी जी उसका जितना मर्जी गाली करो और बड़ा अफसोस है। मैं क्या आजते हो गई उम्मे उम्मे, आजते हो गई उम्मे उम्मे, आजते हो गई उम्मे उम्मे। मेरी ये भैने एक इल्जाम आ गया और एक हाँ जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਨਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਗੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ नहीं, ਸਾਬਤ अपने ਕਰ बच्चों ਸਕਦਾ की ਮੈਂ संभालो। ਵੀਡੀਓ सारे ਬਣਾ ਦੇਣਾ ठीक ठाक नहीं, मर्दों औरतों को इस औरत को माड़े को जरना सारिया औरतों को अपने बच्चे बचाओ। जोर तय देता है बच्चा। अच्छा बिनते हवा मजे की गल सुन, वो जी रहमत बीबी गालियां निकाल रही थी, सैमा निकाल रही थी, बड़ी गंदी गंदी गालियां निकाल रही थी। ए बंदे कुछ नहीं करते। नहीं ये इन्होंने कभी गाल निकाली है? पूछा है उम्मे साहबा, मासूमाना सवाल पूछा है। हाँ, गलती हो रोटी गई, आज के बाद नहीं खान पूछूंगा। मेरी बात सुने, मासूमाना सवाल वो पूछे जो खुद मासूम हो। आज के बाद नहीं ऐसा सवाल पूछूंगा और आपकी हुक्म दें। अच्छा आप ऐसा करें, आप हम उम्मे बच्चे साहबा बच्चे- आपको शायद पता नहीं है, हम नेबर्स हैं दूर से। मेरी नानी भी बनी गाला में रहती है उधर जमान पाक के अंदर। अच्छा रोटी कपड़ा मकान। मेरी बात सुनो,
آپ دوسری باتیں نہ کیا کرو، آپ صرف یہ بات کیا کرو کہ جہاں آپ بچے ہو تو بچے رہو، آپ دین اور اسلام کی تعلیم کے مطابق سوال کرو اور سیکھو، اور ان لوگوں کے گند میں نہ میری شامل ہو۔ آج تو ایک بچے کو نہیں بہت بڑی چاہیے، غلط فہمی دور ہو کل گئی ہے، پھر میری غلط کل فہمی ایک دور کل ہو گئی پھر آج، دوسرے روتے ہوئے آئیں گے کہ بچے میری خراب ہو گئے۔ میری آج ایک غلط فہمی دور ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا ٹک ٹاک کی لونڈی لپاڑی ام رباب ہے، لیکن یہ اس کی ماں ہے بنت حوا۔ ہاں 10 میری منٹ بات سنو، کیا تو ہوا؟ خود کیا ہے پہلے مجھے یہ بتا، تیری اپنی ماں کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے کہ تو بنت حوا کو یا ام رباب کو آ کر کہے یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم تمہیں اوپر لے لیتے اپنی براڈ کے اوپر، اب تیرے سر کے اوپر ہم چھتر مار کے تمہیں کہتے ہیں گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، گیٹ آؤٹ، کیا گیٹ ہوا مرزا آؤٹ۔ صاحب؟ مرزا صاحب تو کیا ہوا ساری ہے؟ بنت حوا نو کچھ کہے، تیری ایڈی جرت۔ دفع کرو، جتنی مرضی کہو کہنے رہے ہو میں تو صاحبہ گلا میرے سے کوئی ناراضگی بتا دیں۔ مجھ سے ناراضی اس لیے ہو گیا کہ میں سچ بولتی ہوں اور ان کو سچ جو ہے نا ہضم نہیں ہوتا۔ بالکل اچھا، اچھا، اور روٹی کپڑا مکان، آپ بچے ہیں تو بچے رہیں، آپ اسلامی تعلیم سیکھیں، کل پھر کوئی آ کر رونا شروع ہوگا کہ روٹی کپڑا مکان ہمارا 17 سال کا بچہ خراب کر دیا، ان عورتوں نے خراب کر دیا، اس لیے بتاؤ اپنے آپ کو۔ نہیں او میں بھائی نہیں، انہاں عورتاں نے نہیں خراب کیتا، اور جڑے رل کے پیدا کیتا ہویا نا جنہاں محلے داراں نے، انہاں نے خراب کیتا، وہ خراب ہی ہویا سی۔ اچھا یہ او بات جی، بھی ہے کہ او یہ محلے لوگ داراں اگر دی اپنی اولاد سی ڈی این 5 اے 7 دی۔ کرائیں، جی ہوا اچھا بہن، یہ آپ لوگ نے اگر پہلے اپنے بڑی ڈی این اچھی اے بات کرائیں کی تو ہے یہ کہ کس آپ کس کی کے نکلے؟ ماں کو ملک جو عامر اوان ہے نا، عامر اوان، اس کی ماں کو محلے داروں نے خراب کیا ہے، ہمارا کیا گناہ ہے؟ آپ ہمارا تو کیا عورتیں قصور ہے ہیں۔ اس میں جی؟ جی اچھا آپ تو عورتیں۔ وہ آ کے یہ سانوں لوگ کہتا ہے کہ عمر باپ نے سارے نو خراب کر دیتا ہے، سپرا تے ماں صاحب تیری نو محلے بیٹھ جاؤ داراں نے یار۔ خراب کیتا ہے، ساڑے تے الزام کیوں لا رہے ہیں بھائی تو؟ جی ام صاحبہ، آپ مجھے یہ میرے سے کوئی ناراضگی بتا دیں۔ کوئی ناراضگی نہیں، چھوٹی دیکھیں میری بات سنو، دیکھیں جی جی بیٹا آپ میرے بچوں کی طرح ہو، میرا بیٹا آپ کی ایج کا ہے، آپ بڑے اچھے انسان ہو، لیکن میں نے آپ کو بارہا کہا کہ ختم نبوت کے جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، ان براڈوں پہ بیٹھنے والے ہیں، وہاں پر کام کرنے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ام صاحبہ میں تو رد اپنی براڈوں پہ مجھے قادیانیت گالیاں ہوں، دو، مجھے برا بھلا کہو، مجھے جو دل چاہتا ہے کہو۔ میں تو رد آپ کتنے قادیانیت ہوں ام صاحبہ، میں نہیں، قطعاً بولتا آپ ہوں مجاہد رضیت نہیں۔ قادریت پہ کام کریں، ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں خوشی ہوگی، لیکن لیکن ہمیں بیچ میں سے آؤٹ کر دے بس۔ آپ کتنے دنوں کے لیے جو نا کل آپ کا روپ چینج ہوگا کہ آج ہی چینج ہوگا؟ کیونکہ آج تو تھوڑی دیر پہلے آپ بیٹا کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے بیٹے کی جگہ ہوں، تو بیٹا کب تک ماں کا ہمدرد بنے گا؟ 10 منٹ 20 منٹ یا کوئی دن لگیں نہیں گے؟ دیکھے بنت حوا صاحبہ، جو ماں کا ہمدرد بنت بیٹا جو حوا ہوتا ہے نا وہ پوری ریفرنگ زندگی جو کے ہے لیے نا ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھا ہے۔ ٹپرا صاحب ایک پھر سیکنڈ رک جاؤ۔ اس رشتے کو یاد رکھنا پھر۔ جی جی بالکل بالکل 100% ام صاحبہ آئی میری ایم بڑی بہن ہے۔ اسرائیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے آپ کا؟ اسرائیل جی تو آ گیا اسلام لیکن المسیح، ذرا میوٹ لگا لے، میرا اسلام بھائی المسیح۔ تشریف لایا، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں؟ بہت عرصے بعد آپ تشریف لائے۔ ہاں جی ہاں جی، اسلام المسیح، آپ کیسے ہیں سسٹر بنت حوا اور ام سسٹر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اچھا میں کیا ایک بات بات، آپ کیونکہ مینورٹی سے ہیں، ہے جی۔ ہمارے بھائی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے، میں نے تقریباً 2-2.5 سال سے جو براڈز کے اوپر دیکھا، اور خاص طور پر جو اسلامک سفیان ہے۔ براڈز تھی، وہاں پر میں نے بڑی دہشت گردی دیکھی، میں نے وہاں پر بہت زیادہ شاطمیت کرواتے ہوئے دیکھا، میں نے وہاں پر بے تحاشا گندگی اور غلاظت دیکھی، ٹھیک ہے؟ اب میں نے جو ہے جو عہدیدان تھے یا ہمارے جو گورنمنٹ تھی پاکستان کی، میں نے ان کو یہ ریکارڈنگز بھیجی کہ مینورٹی کو بدنام کیا جاتا ہے، مینورٹی کو مظلوم ہے، مینورٹی میں اتنا مطلب ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی شاطمیت کرے، لیکن یہ پرووک کرتی ہے، یہ لوگ اکساتے ہیں، یہ ان کو تنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔
تو خدارا اس قانون کے اندر ایک بدماش طبقہ جو ہے وہ مینورٹی کو بھی تنگ کر رہا ہے، اور عام لوگوں کی جائیداد، ان کے بچے ان کے اوپر قابض ہونے کے لیے یہ ایڈکشن ہے، یہ ایڈکٹ لوگ ہیں، نشوں کے بیچتے ہیں، کرتے ہیں، اور ڈرگز کا کام کرتے ہیں، لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے. اس کے اوپر بنی اسرائیل آپ کیا کہیں گے؟ آئی ایم اسرائیل، سوری. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں دل سے. آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی بڑی پیاری بہن سمجھتا ہوں، اور آپ ہیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایسی شک والی کوئی بات بھی نہیں ہے. بنت ہوا ہوں یا آپ ہوں، ساری دنیا جانتی ہے. وہ چاہے میری اپنی برادری کے لوگ ہوں، بعض ٹائم مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کی بہن کہاں گئی اور یہ وہ نا، میں پرواہ بھی نہیں کرتا کسی کو. ہاں کہ کبھی آئے نہیں آپ نا ہماری پلاٹ پہ، تو میں کہتا ہوں یار وہ ہمارا عقیدے کا ہے، تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات وہ تو بات چیت سے ہم مطلب کر بھی سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا سکتے ہیں. جو آپ نے مائنورٹیز کے لیے آواز اٹھائی ہے، اسپیشلی اس قانون کے لیے، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سلیمان تاثیر جو گورنر تھے انہوں نے صرف اس کو کالا قانون کہا، تو ایک گروپ جو ہے ان کے پیچھے پڑ گیا. وہ بھی بڑے دعوے دار ہیں، چوکی دار ہیں، کیا ہے آئی ڈونٹ نو. تو ہاں جی، تو اس میں بالکل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. میں تو بلکہ یہ کہوں گا آپ کی وساطت سے جتنے بھی ارباب اختیار کو آپ اپروچ کر رہے ہو، میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو ریپیل ہو جانا چاہیے. اس کا ضرورت نہیں ہے. مائنورٹیز کے اوپر تو اس کو لاگو ہی نہیں ہونا چاہیے، قریب بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو کرسچنس ہیں، رائٹ؟ ہمارا تو نظریہ، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے نا. تو ہمیں تو بالکل بھی اس کو لاکھوں کی بات ہے آپ نے لفظوں میں کر دی ہے کہ سر ایک منٹ سر، مجھے بات کمپلیٹ کرنا مسلمان اپنے آپ کو بولتا ہے نا بات کرنے دے کمپلیٹ، پھر اب کرتے ہیں بات. جی 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 آپ بات کریں اسرائیل. جی بالکل. آپ نے جو بات کی ہے، اور جو آپ کا اپنا بڑا زبردست تجربہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اور میں بھی کبھی کبھی چپکے سے دیکھتا بھی ہوں جو کچھ یہ جو کیا آپ نے الفاظ کیا استعمال کیے تھے، وہ جو خاتم النبی کے وہ کیا کہتے ہیں آپ، کیا وہ ٹھیکیدار ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جی وہ دعوے دار جو ہیں جتنے بھی چوکیدار میں جی کہتا ہوں جی ان کو. ٹھیکیدار ہے، پہرے دار ہے ہم. جی ہاں جی جی جی. اصل میں انہوں نے کاروبار بنایا ہے سسٹر جی، ٹھیک ہے. بالکل ایسے یہ فنڈز لیتے بالکل. آپ ایک خاتون ہیں. میں لاسٹ ٹائم بھی جب آیا تھا میں نے آپ کو سلیوٹ پیش کیا تھا اپنی کمیونٹی کی طرف سے، اور میں نے آپ کو انکریج کیا تھا، اور آپ کو یہ وعدہ کیا تھا، پرومس کیا تھا کہ بہن میری، آپ جو کام کر رہے ہیں نا مسلم کمیونٹی میں سے ہر ایک خاتون کو کرنا چاہیے. آپ کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے. جو آپ کر رہے ہو یہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں کر سکتا، خدا جانتا ہے. آپ اتنا ٹائم دن نہیں دیکھتے، رات نہیں دیکھتے، اتنی اسٹڈی، اتنی کتابیں، اتنی ریسرچ. آپ اپنے عقیدے کو، اپنے جو آپ کا ایمان کا حصہ ہے، قرآن کا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو بھی آپ اس کی تشہیر کریں اور بغیر ڈرے کریں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. میں چھوٹی سی بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. ان کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، ریفیوٹنگ ہاں جی ہو گئی ہے جی. اب بات آ گئی جو قانون کی آپ نے بات کی ہے، جو آپ نے کہا پروووک کرتے ہیں، ہماری جائیدادوں پر حملے ہوتے ہیں، بستیوں پر حملے ہوتے ہیں، جلائی جاتی ہیں، خاکستر کیا جاتا ہے، ان میں چرچز بھی آ جاتے ہیں، گھر بھی آ جاتی ہیں، ہماری ذاتی املاک بھی آ جاتی ہیں. بچیوں کو نومینیٹ کیا ہے بالکل. اور ان کی میں نے ہسٹری بھیجی ہے، جن کو گھر پہ ملازم رکھا گیا تھا اور ان کے جسموں کے ساتھ کھیلتے رہے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے رہے، اور پھر ان کے ابارشن کے ٹائم پر ان کے مطلب ایک بچی جو تھی اس کے ساتھ بہت غلط ہوا تو اس کی FIR کٹوانے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. اب وہ بچیاں جو ہے یہ اتفاق ہاسپٹل کے قریب جو کرسچن بستی ہے بہت چھوٹی سی، وہاں پر یہ رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور جی 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 آپ بات کریں. بالکل. دیکھیں یہ تو بہت دیر سے آ رہا ہے. آپ دیکھیں شازیہ کیس ہے، آپ گوگل کر لیں. دیکھیں یہ کیس تو وہ ہیں جو ابھر آئی ہیں، ان سائیڈ اتنے کیسز ہیں
کہ وہ لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے دشمنیاں، وہ لوگ بیچارے ڈرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے صاحب کا نام لے لیا. ایسے ہزاروں کیسز. اب میں وہاں پر یہ بات کہتی ہوں کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو بڑی بلنٹ ہے، جو بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہ سسٹر لوگ آپ اکیلی نہیں ہیں. یہ کرتے ہیں تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ایک کرتے ہیں؟ منٹ سسٹر جی، آپ سب سے پہلے آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ ہر اس مظلوم خاتون کی، اس بچی کی آواز ہیں، چاہے وہ مائنورٹی کی ہے چاہے وہ میجورٹی کی ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ کرسچن ہے، ٹھیک ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آپ آواز اٹھاتے ہیں. جب آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، جب آپ ہی اپنی ہی کمیونٹی کے لوگ آپ پر الزامات لگاتے ہیں طرح طرح کے، وہ گھڑ کے من گھڑت کہانیاں، آپ کو میں لفظ نہیں وہ بولنا چاہتا، جی مطلب آپ کو بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. ڈسگریس کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو شرم دلانا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو دیکھو، اپنی بہن کو دیکھو، اپنی ماں کو دیکھو. بھائی ماں تمہاری جس نے تمہیں پیدا کیا خاتون ہے، اپنی بہن کو دیکھو جس نے بیاہ کے کہیں جانا ہے، اور اپنی بیٹی کو دیکھو جس نے جوان ہونا ہے. کیا وہ ام رباب کی طرح دلیری کے ساتھ اپنے عقیدے، اپنے قرآن، اپنے محمد، اپنے قرآن کو جس طرح سے وہ پھیلا رہی ہیں، جس طرح سے وہ ٹرین کر رہی ہیں لوگوں کو، جس طرح سے وہ کھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ ہماری بھی بڑی بحث ہوئی، بہت کچھ ہوا، لیکن جی بالکل ایسا ہی ہے، میں پھر عقیدے کا اختلاف ہونا سسٹر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو آپ اپنی کمیونٹی کی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو سکھا رہی ہیں نا، میں آپ کو انکریج کروں گا، آپ بہت سکھائیں، صاحبہ آپ میں سکھائیں. اور میں صرف اکیلا نہیں، ٹک ٹاک ہو یا ٹک ٹاک کے علاوہ جتنی بھی کمیونٹی ہے، آپ کو جہاں پر میری کمیونٹی کی ضرورت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو انشاءاللہ. وعدہ کیا تھا. اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی میری اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے، میری ویڈیو کی ضرورت ہے، کسی قسم کی بھی ضرورت ہے، میں آپ کے سچے ساتھ ہوں. لوگ سچے لوگوں کے بہت دوست. شکریہ. جو میں اور صاحبہ میں آپ آپ کی کے میں آخری یہاں انٹرویو پر بالکل آپ نے آپ کبھی کا ہم سے نہیں شکریہ اکیلا ادا کرنے محسوس کے کرنا. ساتھ ساتھ ایک بات یہ بات کرنی تھی کہ آپ کو مجھے میں آپ کی سمجھتا ہیلپ ہوں بھی چاہیے صرف ایک ہوگی. سٹیٹمنٹ لے لیں. میں جی سمجھتا ہوں مسلم کمیونٹی کو آپ پر کسی طرح کا بھی ذاتی حملہ کرے یا اپنا کوئی وہ کیا کہتے ہیں ایمانی حملہ کرے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ام رباب نے کیا قربانیاں دی ہیں، کس قدر پڑھا ہے، لکھا ہے، اور اس کے بعد وہ آ کر یہاں پر اس کا موٹیو کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے ان مردوں کو. میں ان کو کہوں گا یہ بے غیرت ہے جو آپ کے اوپر اس طرح سے ذاتی حملے کرتے ہیں اور آپ کی عزت کو چھوڑتے ہیں. بالکل بغیرت ہیں، بالکل بغیرت ہیں. تھینک یو میں صاحبہ جی. آپ ایک بات چھوٹی کریں. سی گزارش کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. اچھا جی اسرائیل بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. آپ نے بات بڑی پیاری کی ام صاحبہ کے اوپر. بالکل ام صاحبہ 100% جو ہیں بڑی ایک دلیر خاتون ہے، اور میں ام صاحبہ سے بڑا امپریس ہوتا ہوں، میں سیکھنے آتا ہوں ان سے، اور اللہ ام صاحبہ کو لمبی عمر دے اور آپ کو جزائے خیر دے. اچھا اسرائیل بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی، پاکستان جو ایک ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے جو مائنورٹیز کے رائٹس کی بات کی، آپ کو تھینکفل ہونا چاہیے کہ جو یہ رائٹس ہیں یہ دیے جا رہے ہیں، گورنمنٹ جو ہے دے رہی ہے مائنورٹیز کو. لیکن آپ کو ایک چیز پہ پرکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اپنا نام لکھا ہے آئی ایم اسرائیل، تو کیا یہ رائٹس جو ہیں یہ پیلسٹینینز کو دیے جاتے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ سے چھوٹی سی ایک میں آپ کا ایک عقیدہ سمجھنے کا، کیونکہ آپ کرسچن ہیں، کرسچن سے میرا کم کانٹیکٹ ہے، تو کچھ 2-4 سوال آپ سے بائبل سے پوچھنے تھے، بائبل کے بارے میں. اگر آپ دیں گے جواب تو بڑا اچھا محسوس ہوگا. سر سب سے پہلے تو آپ نے جو آئی ایم اسرائیلی کے بارے میں پوچھنے کی جو میں سے کوشچن کیا ہے کہ میں نے یہ جھنڈا کیوں لگایا اور میں کیوں اس کا حامی ہوں، 2 باتیں کروں گا بڑے احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ. سر آئی ایم اسرائیل میں نے اس لیے لکھا کہ جب اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا 2 سال پہلے سپٹمبر میں، تو میری بائبل کہتی ہے کہ جو اسرائیل کی سلامتی چاہتا ہے خدا اس کو برکت دیتا ہے، اس کی نسلوں کو بھی برکت دیتا ہے. جو اس پر لعنت کرتا ہے خدا اس پر لعنت کرتا ہے. میں حوالہ نہیں دے سکتا اسٹیٹ جو ہے بائبل اس سے. کے ایک اوپر سیکنڈ سر، سوری مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، سن لیں. اچھا جب ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں
गाली गलौज निकालते हैं वो इसराइल को। आपने भी देखा, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी पाकिस्तान की दीवारों के ऊपर वॉल जॉकिंग्स हुई होती हैं, इसराइल कुत्ता और ये वो। तो मैंने ये सोचा कि यार आप मुझे गाली निकाल लो, नो प्रॉब्लम। इसराइल मेरे लिए इसलिए मुकद्दम और मुकद्दस है कि वहां पर मेरे खुदावंद यीशु मसीह की का जन्म हुआ, राइट। वहां पर वो चले बड़े, वहां पर उन्होंने मोजज़ात किए, वहां पर उन्होंने खुदा की बादशाही की जन्नतुल फरदौस की तालीमात दी, ठीक है। वहां पर वो क्रूसिफाइड हुए, वहां पर उनकी कब्र है जहां से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वहां पर वो मकाम है जहां पर वो आसमान पर उठाए गए, ठीक है सर। मेरे लिए वो उसका चप्पा चप्पा जगह जगह जो है ना, वो बड़ी मोहतरम है, बड़ी मुकद्दस है मेरे लिए। अब ये क्यों लिखा? ये एहतजाजन लिखा गया है पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट के खिलाफ, जो इसराइल को तस्लीम नहीं करती और मेरे पासपोर्ट के ऊपर एक लाइन लिखती है कि आप दुनिया में जहां मर्जी जाओ लेकिन इसराइल नहीं जा सकते। भी क्यों? हिंदू इंडिया जा सकते हैं, पाकिस्तानी हिंदू, ठीक है, जो पाकिस्तान के नेशनल हैं हिंदू, वो इंडिया जा सकते हैं। सिख इंडिया से पाकिस्तान आ सकते हैं गुरुद्वारे का अपना करने के लिए विजिट, और शिया जो है वो ईरान जा सकते हैं, इराक जा सकते हैं, मुसलमान जो हैं वो सऊदी अरब जा सकते हैं। तो वाहिद एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो अपने मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत नहीं कर सकती। तो इसको हम चाहते हैं कि हमारे पासपोर्ट से इसको बिल्कुल वॉश आउट किया जाए, रूट ऑफ किया जाए, ताकि हम भी दूसरी दीगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की तरह अपने मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत कर सकें। एक अच्छा, ठीक है। अच्छा जी। अब सुन ले अब जान मुख्तसर ये करें ना थोड़ा हुकूमत सा। का सर सुन ले, मैं कर रहा हूँ, दो बातें करूंगा, दो लाइनें मिलकर। अब हुकूमत का इजराइल की हुकूमत के साथ, गवर्नमेंट के साथ मामला है। आप हमें पार्शल कर दें, हमारा चाहे पासपोर्ट जो है उसका कलर चेंज कर दें, माइनॉरिटीज का, क्रिश्चियंस का, ठीक है, कि भाई ये क्रिश्चियंस है, इनको आप इजराइल में जाने की इजाजत दें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और वापस आ जाए, ठीक है सर। मेरा ये मुतालबा है कि मैं बसीयत पाकिस्तानी क्रिश्चियन नेशनल होते हुए मैं दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में जाऊं और दीगर जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो अपने मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत करती है, मुझे भी मुकम्मल हक है पाकिस्तानी होने के नाते। जी सर, करें बात है। तो सबसे पहली बात तो वालेकुम अस्सलाम, सुल्तान भी एक्सटेंड दीजिएगा। भाई आपका एक्चुअल नाम क्या है? मैं भी आपसे ना, ठीक है रफल भाई, मैं अभी बाद में इसराइल भाई से एक दो सवाल करूंगा। जी जी बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल, मुनासिब समझे तो। बिल्कुल सुल्तान भाई। अच्छा इजराइल भाई, आपका एक्चुअल नाम क्या है? नाम तो नहीं मैं बताऊंगा, मेरा टिकटॉक पे नाम मूसा है। आप मूसा, ठीक है जी। मूसा भाई देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की 2 साल पहले जो हमला हुआ इसराइल के ऊपर, कतई ही ये बात इनकरेक्ट है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो आप नकबे के जो इंसिडेंट्स है, बिल्कुल आप 110% अवेयर होंगे उन सब चीज़ों से, ठीक है ना। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जो पैलेस्टीन और सारा जो ये एरिया है, ठीक ना, इसके अंदर हार्मनी और पीस कब था? जब ऑटोमन्स रूल कर रहे थे, ठीक है। और ऑटोमन से पहले कौन थे? उधर वाइकिंग्स थे। वाइकिंग्स अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना, तो वाइकिंग्स ने उधर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, जूस तीनों का कत्ल आम किया था, एक बंदा नहीं छोड़ा उधर। औरतें, बच्चे, बूढ़े, मर्द, जो चीज उनको के ऊपर असाई यहूदी मुसलमान था, उसको मार के काट के फारिग कर दिया, ठीक है ना। अब जो आप बात करते हैं कि जी जो 2 साल पहले अक्टूबर 7 का जो मामला हुआ था 2023 के अंदर, भाई देखें सिंपल सी बात है, रिटेलिएशन तो आपको मिलेगी, जाहिर सी बात है। आप उधर जेनोसाइड कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो पैलेस्टीनियन किड्स जो हैं, बच्चे मार रहे हो, उधर बॉम्ब्स गिरा रहे हो बच्चों के ऊपर, उनको एड नहीं दे रहे हो, उनको खाना नहीं मिल रहा, स्टारवेशन से लोग मारे हैं, बच्चे मार रहे हो, वो भी क्यों? क्योंकि सिर्फ वो मुसलमान है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो रिटेलिएट नहीं करेंगे आगे से? आप 2 उनके मर्द मारोगे, आपको 4 बच्चे आगे से रिटेलिएशन के दिन मिलेंगे। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि जी आपको हक है कि जी पाकिस्तान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पहली बात तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के अंदर रहते हैं, तो आप कतई ही ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट से कि वो एक माइनॉरिटी के पीछे अपने जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं कंट्री के साथ, जो कि एक ज़ायनिस्ट स्टेट है, ठीक है ना, उसके साथ अपने जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं, अपने बायलैटरल जो रिलेशंस हैं, उनको सही कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि वी आर एन इस्लामिक स्टेट, ठीक है। ये चीज आपकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बाहर है। अगर आप ये चीज कहते हैं कि जी एज अ माइनॉरिटी, लेकिन मेरी बात सुने, एक उनकी एफर्ट या उनकी सोच तो हो सकती है ना, उसके ऊपर तो नहीं पाबंदी लगाई जा सकती।
نہیں بالکل نہیں، میں صاحب اس کے اوپر بالکل نہیں پابندی لگائی جاتی، ان کی سوچ ہے، ان کو حق ہے سوچ، نہیں ان کو میں بالکل حق ہے بڑا اچھا سوچنے کا، جواب ان دوں کو گا، کرنے دیں پراپر حق ہے کرنے بولنے کا۔ بات لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ ایز اے مائنورٹی چاہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان اپنے ریلیشن جیسے مرضی رکھے، اسرائیل کو جو مرضی کرے اس کا وار شروع کرے، لیکن ہمیں تھوڑا سا حق ہونا چاہیے کہ جی ہم اپنی جو ہولی سائٹ ہے ادھر جا کے وزٹ کریں، بالکل میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتا، آپ کو ہونا چاہیے حق تھوڑا بہت، بالکل میں منع نہیں کر رہا آپ کو، لیکن بات اتنی سی آپ کو یہ چیز بھی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہم بھی پیلسٹین بہت مشکل ہے ہمارے لیے جانا سر، اسرائیلی گورنمنٹ نے پیلسٹین کے اندر جانا ایسا مشکل کیا ہوا ہے جیسے پتہ نہیں آپ 7ویں آسمان میں جا رہے ہو، اتنا مشکل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بات صرف اتنی سی ہے آپ کی خود گورنمنٹ جو ہے ادھر ایڈ تک تو پہنچ نہیں دیتی، تو ہم جو ہے مسجد الاقصی جو کہ پہلے ہمارا قبلہ ہوا کرتا تھا اس کو تو وزٹ کر نہیں سکتے، ادھر آپ بامب مارتے ہیں، پتہ نہیں شیلنگ کرتے ہیں، ادھر جمعے کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں مسجد الاقصی کے اندر، وہ آپ لوگ نہیں ہونے دیتے، تراویحوں میں ڈسٹرب کرتے ہو، پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ جی پاکستان جو ہے وہ آپ کو جو ہے رائٹ دے گی کہ آپ جا کے ادھر وزٹ کرو، جب ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے سٹیزن ادھر جا کے اپنی مسجد الاقصی نہیں دیکھ سکتے۔ ایک زائن اسٹیٹ فنڈڈ بائی زائنسٹ، ٹھیک ہے، فنڈڈ بائی ایلیٹ جوز، بالکل میں کہتا ہوں جوز جو ہیں میرا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے،